سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمد، پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کا معنی تعریف کرنا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو اس پہ مناسب گفتگو ہوئی۔ آج ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کس کس موقع پر کرنی چاہیے۔ پہلے یہ عرض کر دوں ناپاک جگہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہاں اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور دوسری بات یہ نوٹ فرما لیں کہ کوئی غلط کام کرنے کے بعد، کوئی ناجائز عمل کرنے کے بعد، کوئی نامناسب حرکت کرنے کے بعد اور حرام کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہنا۔ ہر نیک اور اچھا کام شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ کہنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھے اور نیک کام کرنے سے پہلے جو اپنے کریم رب کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہر اچھے اور نیک کام کرنے سے پہلے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین بھی کہنا۔ اس کی برکت سے وہ کام آسان بھی ہو جائے گا، وہ کام مکمل بھی ہو جائے گا، اور وہ کام فائدہ مند بھی ہوگا، اور وہ کام برکت والا بھی ہوگا۔ نکاح جب پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ نکاح کا خطبہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ یعنی اگر کسی نکاح کے ساتھ خطبہ کسی وجہ سے نہ پڑھا جائے، رہ جائے، تو نکاح ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن جب خطبہ پڑھا جائے، خواہ وہ ایجاب قبول کیا ہے؟ جب آپ دلہا سے کہتے ہیں کہ فلاں بچی، فلاں کی بیٹی اتنے حق مار کے بدلے شریعت تیرے نام کرتی ہے، یہ ایجاب قبول ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے، یہ تو پتہ ہے نا وہ کیا کہتا ہے، میں نے قبول کیا۔ اور اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جنہوں نے ابھی یہ معاملہ نہیں کیا ان کے لیے زیادہ دلچسپی ہے، اور دوسرے لوگ بھی دوسروں کو بتایا کریں کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ میں نے قبول کیا، زیادہ افضل یہ ہے کہ بندہ یہ کہے میں نے اپنے لیے قبول کیا، یہ اپنے کا اضافہ شامل کر۔ تو جب بھی ایجاب قبول ہو جائے، کبھی ایجاب قبول سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں اور کبھی ایجاب قبول کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں، دونوں طرف جائز ہے اور دونوں طرف درست ہے۔ تو جب بھی خطبہ پڑھا جائے تو اس کے شروع میں
اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی ثنا کرنا اور اللہ کی حمد کرنا، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بھی مومن دعا کرنے لگے تو دعا کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنی دعا کے شروع میں اپنے رب کی تعریف کریں، درود شریف بھی پڑھنا ہے، اول بھی اور آخر بھی، اور حمد اللہ کی تعریف یہ صرف شروع میں کرنی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے سورت فاتحہ ہی کافی ہے۔ سورت فاتحہ کے آخر میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے کریم رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ دعا ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے شروع میں کہا الحمدللہ الرحمن مالکی، یہ اس کی تعریف ہی ہو رہی ہے۔ تو دعا کے شروع میں اپنے مہربان رب کی تعریف کرنا اور اس کی حمد کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ اللہ نے یہی طریقہ بیان فرمایا، اس لیے آج کے بعد اپنی دعاؤں کے شروع میں درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف شامل کرنا، انشاءاللہ وہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ جاگنے کے بعد بندہ جاگتا کب ہے؟ جب سوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب سوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جاگتا ہے۔ جب بندہ جاگے اس وقت انگڑائیاں لینا شروع کر دے، جب جاگے مرضی کی چیز نہ پڑی ہو، گھر والوں کی خبر لینا شروع کر دے، ہے نا یہ رویے، گالیاں دینا شروع کر دے، جب جاگے موبائل پکڑ لے، سب سے پہلا کام یہ فرض ہو گیا ہے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جاگے تو سب تو سے پہلے اپنے حی اور قیوم رب کی تعریف کرے، بس یہ آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ پھر دیکھنا کہ اگلا سارا دن کس قدر بابرکت گزرتا ہے۔ ہمارے نفع بھی دوستو ہمارے اندر ہیں، ہمارے نقصان بھی ہمارے، بس یہ نقطہ یاد رکھنا، ہمارے فائدے بھی سارے اندر ہیں اور ہمارے شر اور ہمارے نقصان اور ہماری نحوستیں اور ہماری بے برکتیاں بھی ساری، بس اپنے اندر کو درست کرنا ہے، اور اندر کی درستگی اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا سارا دن اچھا گزارنا چاہتے ہیں، باوقار گزارنا چاہتے ہیں اور با اطمینان اور سکون گزارنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ عمل شروع کر دیں، یعنی صبح سے یہ وظیفہ اپنا لے کہ جوں ہی اٹھنے کے لیے آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اپنے رب کا تعریف اور اس کا ذکر کریں۔ اچھا، اس کے لیے باقاعدہ دعا ہے، جن کو یاد ہے وہ تو اچھی بات ہے، باقی کوشش کریں کہ یاد کر لیں، یاد نہ ہو تو صرف الحمدللہ یہ بھی کافی ہے۔ دعا کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا کہا میں نے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت مجلس میں اگر 100 دوست موجود ہیں، میں نے نہیں کہنا کہ سناؤ، سب سناؤ یا فلاں سناؤ، لیکن میری اس دعا پڑھنے کے بعد وہ دوست یقیناً سوچ رہے ہوں گے
کہ ہم نے اپنی خوبصورت زندگی کے 60 سال گزار دیے اور رحمت عالم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے یہ پھول ہم اپنے سینے میں سمیٹ نہیں سکے۔ چلو کوئی بات نہیں، اولاد تو آپ کی ابھی اس سٹیج پہ ہے نا، اولاد کو یہ دعا سکھاؤ، الحمدللہ الذی احیانا۔ معنی بتاتا ہوں، لطف آ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جب سو کے اٹھو تو یوں کہو سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ نیند موت ہی ہے، اس لیے عرب کہتے ہیں النوم، نوم تو بول دے ہو نا، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند میں کچھ سنائی نہیں دیتا، نیند میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، نیند میں بندہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو موت بھی تو یہی ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک بار موت دی، پھر اس موت کے بعد ہمیں اٹھا دیا۔ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم سب حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ساری دعا نہ بھی آئے تو صرف الحمدللہ جب آپ اس نیت سے کہیں گے کہ مالک کائنات نے کتنا کرم کیا کہ مجھے نیند جیسی نعمت عطا کی۔ نئی نعمت، جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو، سر درد رہتا ہے، پٹھے اکڑے رہتے ہیں، سارا دن کسی کام کرنے میں دل نہیں لگتا، جسم کی طاقت، جسم کی توانائی، جسم کی الرجی اور جسم کی قوت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہولے ہولے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جنہیں نیند نہیں آتی، طبیعت میں بیزاری، طبیعت میں چڑچڑا پن، طبیعت میں غصہ، ہر ایک کو کھا جانے والی کیفیت، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے نیند۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جس شخص نے میسی فرگوسن ٹریکٹر ایجاد کیا ہے، اس نے 10 ڈاکٹر 24 گھنٹے اس لیے رکھے ہوتے تھے کہ میں چند منٹ سو لوں۔ تو ہمیں نیند فری میں، ہمیں نیند مفت میں، چونکہ میرا موضوع نہیں، خود قرآن نے نیند پہ آگے جا کے بات کی ہے۔ اس وقت میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ایک نیند کے اندر اللہ نے کروڑوں نعمتیں میرے اور آپ کے لیے پیدا فرمائی۔ اس لیے رحمت عالم نے اشارہ دیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ساری دعا نہ بھی یاد ہو سکے کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے جذبوں کو، اللہ تمہاری نیتوں کو، اور اللہ تمہارے سینے کے اندر اس کی ذات کے بارے میں محبت کا جو گلشن کھلتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم کہہ لیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، زبان موٹی ہو گئی، یاداشت کمزور ہو گئی، ساری دعا یاد نہیں کر سکتا، اصل میں کہنا یہی چاہتا ہے الحمدللہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے چارپائی عطا فرمائی، جس نے بستر عطا فرمایا، جس نے موسم کے حساب سے ماحول عطا فرمایا، جس نے نیند عطا کی، اور جس نیند کی وجہ سے میرا دماغ ریلیکس ہے، میری آنکھیں درست ہیں، جس کی وجہ سے میرے پٹھے کام کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میرا معدہ ڈسٹرب۔ کتنی نعمتیں، الحمدللہ۔ بس یہ وظیفہ اپنا لیں، دیکھیں کہ سارا دن اللہ کی کس طرح رحمتیں
بارش کے قطروں کی طرح گرتی ہے۔ چھینک آ جائے، کیا آ جائے؟ اے زبیر بھائی اساں ذرا اپنا پروگرام بدلے ہویا، خطبہ جماعت پہلے کہ اس تو بعد آرام نال پھر اپنی مرضی نے گلنا، سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ چھینک انچ چھینک آ جائے تو اس وقت الحمدللہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اور میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، الحمدللہ۔ اور یاد رکھیں دھیان سے، 3 مرتبہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے، 3 سے زیادہ چھینکیں شروع ہو جائیں تو پھر مصطفیٰ کریم نے رعایت فرما دی ہے۔ فرمایا 3 سے زیادہ اگر چھینکیں آ گئی وہ کسی پرابلم کی نشانی ہے، وہ زکام ہو رہا ہے یا اور کوئی الرجی وائرس جاگ رہا ہے، لہذا 3 تک جو چھینکیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور سنو، بہت دھیان دو، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جمائی پنجابی میں اباسی کو کہتے ہیں، اباسی جمائی، میرے آقا نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک رحمان کی طرف سے ہے۔ چھینک جسم کو چستی، چھینک جسم کو انرجی اور چھینک دماغ کو تازگی دیتی ہے۔ اور ڈاکٹروں نے اس پہ پورا ایک ریسرچ میٹر تیار کیا ہوا ہے۔ چھینک کی وجہ سے اللہ کریم نے انسانی دماغ کو کتنی قوت اور توانائی عطا فرما رکھی۔ چھینک روکے نہیں، چھینک روکے نہیں، چھینک آئے تو اس کو آنے تھے۔ حضرات تو میرے آقا نے فرمایا جب چھینک آ جائے تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ 3 مرتبہ تک، اس کے بعد پھر گردان پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ تک چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی میرے آقا کی اور وہ مکمل کرنا ضروری ہے، جسے چھینک آئے اس نے کہنا ہے الحمدللہ، جو پاس ہے اس نے کہنا ہے یرحمک اللہ، رحمہ یرحمو، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یعنی تجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے اور اللہ رحمت فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر چھینک لینے والا کیا کہے؟ یہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ مکمل سیٹ اس طرح مکمل ہوگا۔ چھینک لینے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر چھینک لینے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تیری ہدایت میں اضافہ فرمائے اور اللہ تیرے سارے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ حد نہیں ہو گئی؟ ایک چھینک کی وجہ سے 2 مومن بھائی دعاؤں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ جب جو گزرا زمانہ تھا وہ اس لیے خوبصورت تھا، وہ اس لیے نفع بخش تھا، وہ اس لیے چاندنی سے بھرا ہوا تھا، وہ اس لیے خوشبو سے مالا مال تھا۔ اس زمانے میں اس لیے برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، عزتیں تھیں، آسانیاں تھیں، بلندیاں اور رفعتیں تھیں۔ ان کو صرف پتہ نہیں تھا، ان کو جو پتہ ہوتا تھا وہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات سناؤں، ابو داؤد، کیا نام یاد رہے گا؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کا امام ہے، لاکھوں حدیثیں اس کو آتی تھی۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی، سنن ابی داؤد، ہماری یہ جو جامعہ کے نصاب ہے اس میں یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ دریا کے کنارے کھڑے تھے،
مسافر کشتی میں بیٹھ کے سفر کے لیے نکلنے لگے. کسی مسافر کو کشتی میں بیٹھے چھینک آئی. اس نے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ. اتنے میں کشتی چل پڑی. کشتی چل پڑی. اب امام ابو داؤد سوچنے لگے میں نے سن لیا ہے کہ اس نے کہا الحمدللہ، جواب دینا لازم ہو گیا ہے، اور وہ دور چلا گیا. وہیں کھڑے کھڑے صرف رب کو نہیں سنایا، کشتی اور باقاعدہ کرائے پہ لی، اس پہ سوار ہوئے. ملح سے کہا ذرا دوڑاؤ، اس کشتی تک پہنچو. اس نے سمجھا شاید کچھ دینا ہے یا لینا ہے. جب کشتی ان کی اس کشتی کے قریب ہوئی، اس مسافر کے قریب جا کے کہا یرحمک اللہ. اسی کول والے بھی جواب دین تو مروم ہوندے ہیں. ہاں، آج سے یہ رویہ ختم کر دینا. چھینک آ جائے تو الحمدللہ، اور جب آپ نے سن لیا آپ نے کہنا ہے یرحمک اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. ایمان والا ایمان والے کو دعائیں دے رہا ہے، لے رہا ہے، اور عرش پر بیٹھا کائنات کا آقا اور کائنات کا خالق فرشتوں کے مجمع میں تم پر ناز اور فخر کر رہا ہے. اشارہ کر دیا تھا، نامناسب اور ناپاک جگہ پہ الحمدللہ نہیں کہنا، غلط کام کرنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہنا، حرام کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہنا، لیکن حلال کھانے کے بعد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تم کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد عرض کرو تمام تعریفیں کیا؟ اس اللہ کی جس نے مجھے کھانا کھلایا. سنو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے پانی پلایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے بغیر کسی محنت کے مجھے روزی عطا فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی تعریف ان تین باتوں پہ کر دو، اللہ اسی وقت تمہاری بخشش کا اعلان کر دے گا. کمال نہیں؟ ادو ڈھڈ بھردے پے ہو، ادو بخشش دا پروانہ لیندے پے ہو. کون رب؟ اتنا مہربان رب، اتنا کریم رب، اتنا لجپال رب، اتنا بندہ نواز رب. سب تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے پانی پلایا، اور جس نے بغیر کسی محنت کے مجھے رزق عطا فرمایا. بس یہ جملہ آپ نے کہنا ہے، اللہ نے کہنا ہے اس کے بارے میں لکھ دو مغفورہ، بخشش والا. اور داتا صاحب کے پردادا مرشد حضرت سری سقطی کی بات سناؤں. سری یہ حضرت جنید بغدادی کے مرشد کریم ہے. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ 30 سال، کتنے؟ 30 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، بخشش کی اپیل کرتے رہے، اور بخشش کی فریاد کرتے رہے. کتنے سال؟ 30 سال. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ سنیے کہ الحمدللہ کہنے کی بھی جگہ ہوتی ہیں. حضرت سری سقطی فرماتے ہیں میں اگے بھی کئی باری دسیا، پچھلے جڑے بزرگان تے عالم لوگان بڑے کسرے آن، انہاں دے اپنے کوئی نہ کوئی آمدن دے جگاڑ ہوندے آن. سمجھ آؤندی پئی؟ ہن یہ بھی اعتراض ہے، ہاں پیرو آ کام کیوں کر دیں، گڈیاں دا کام کیوں کر دیں، پراپرٹی دا کام کیوں کر دیں، فلانا کام کیوں کر دیں. سمجھ آئی؟ ان چیزوں سے اونچے ہو جاؤ، آپ بھی اونچے ہو جاؤ، مولوی پیر بھی اونچے ہو جائے.
یہ تبصرے، یہ اس قسم کی باتیں چھوڑ دو۔ حضرت سری سقطی، میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ ساری زندگی کپڑے کا کاروبار کرتے رہے، تو سری سقطی یہ بھی دکاندار تھے، کاروبار کرتے تھے۔ ایک رات جس مارکیٹ میں ان کی دکان تھی آگ لگ گئی، بہت ساری دکانیں جل گئی۔ انہیں خبر ملی کہ جس مارکیٹ میں سری آپ کی دکان ہے اس مارکیٹ میں آگ لگی ہے، بہت ساری دکانیں جل گئی ہیں، لیکن آپ کی دکان بچ گئی ہے، آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ تو اس بچ گئی جب سنا تو ظاہر ہے عادی تھے اللہ کی حمد کے، اللہ کے شکر کے، اللہ کی تعریف کے عادی تھے، تو عادتاً کہا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے یہ عزت دی اور میری پراپرٹی کو اور میری موڑی کو اور میرے دکان کے سودے کو نقصان سے بچا لیا۔ الحمدللہ کہا، ایک بار تو کہہ دیا، ساتھ ہی خیال آ گیا جنادیاں سڑیاں نو بھی ایمان آلے بھیرا نہیں۔ سمجھ آ رہی گل؟ یہ فرق ہے میرے میں اور اللہ کے محبوب بندے میں۔ اسی لمحے خیال آ گیا کہ جن کی دکانیں جلی ہیں ان کا تو نقصان ہوا ہے اور وہ میرے مومن بھائی نہیں ہے، اگر میری جل جاتی تو اس وقت بھی میں نے اللہ سے معافی مانگنی تھی اور عرض کرنا تھا کہ اے خالق کائنات، میں ہر حال میں تجھ پہ راضی ہوں۔ میں نے اپنے کو الگ کر کے الحمدللہ کہا اور ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو اور ان کے غم کو محسوس کر کے میں نے کوئی اور دعا نہیں پڑھی۔ فرمایا میں اس بات پر 30 سال ہو گئے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں، کئی حوالوں سے ان کی حدیثیں امت تک پہنچی ہیں اور وہ بہت مشہور حدیث، جب انہوں نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا مجھے کیا پتا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں کہ میرے پلے کچھ نہیں، مجھے پتا کچھ نہیں، اور تو پھر پوچھتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے پیدا کسے کیا؟ نہ ان کو ڈانٹا، نہ اپنی لا علمی اور اپنی بے خبری کا اعلان کیا، فوراً جواب دیا، اے جابر، کریم رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ وہ جابر ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موتی لے کر امت کو عطا فرما رہے۔ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، یہ حضور کی حدیث ہے۔ الطہور شطر میں طالب علم تب سمجھ جان دینا، الطہور شطر اگو درس نظامی والے سارے ایک جاتے بس حفظ والے ایک بس تاکہ انہوں نے بھی تو میں نے بھی آپس میں ساڈا اور سیٹنگ رہے۔ الطہور شطر الایمان، میرے آقا نے فرمایا پاکی، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکی اور پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ اور الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ منہ سے کہہ دینا، یہ وہ جو قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا، ترکڑی رکھی جائے گی، جس میں ساری مخلوقات کے عمل، صرف انسانوں کے نہیں، جنوں کے بھی، فرشتوں کے بھی، سب کے عمل جس میں تولے جائیں گے۔ اب اس کی کتنی بڑی ہے آپ سوچو،
سمجھ آ گئی؟ اب آقا فرماتے ہیں پاکی، پاکیزگی، پاک صاف رہنا. اگر غسل فرض ہو گیا تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا. اگر بے وضو ہو گئے وضو کرنا. اسی طرح جسم پر، کپڑوں پر کوئی ناپاک چیز لگی ہے فوراً اس کو دور کرنا اور پاک رہنا، اپنے جسم کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے. حضرت خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے مومن کو اپنے رہنے والی جگہ ستھری اور پاک رکھنی چاہیے. کیا پتا کس وقت رحمت عالم کی روح کا پھیرا پڑ جائے. بندے ہر ویلے تیار رہنا چاہیے یا نہیں؟ حضرات الطہور و شطر الایمان، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا پاک رہنا، اور پاکی میں نے کہا جسم کی، بے وضعی کی، کپڑوں کی، رہنے والی جگہ کی، مصلے کی، سب چیزوں کی پاکی. فرمایا یہ آدھا ایمان ہے. اور والحمدللہ تملأ المیزان، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں الحمدو، الحمدو کتنے حرف؟ 5. للہ وہ بھی 5. یہ 10 حرف. کتنا وزن ہے ان کا؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ان پہ؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی الحمدللہ کہے گا، اللہ اس کے ثواب سے وہ جو میزان، ترازو اور ترکڑی ہے اس کو بھر دے گا. کہ اب کیا خیال ہے؟ گل گل نہ لونا، آکھنا کہ نہیں آکھنا؟ الحمدللہ، الحمدللہ. میں نے پچھلے جمعے بات سنائی نہیں تھی کہ وہ کنگال بھی تھا، مفلس بھی تھا، اس کے پاس نہ گھر، نہ در، نہ روٹی، نہ راشن، نہ پیسہ، نہ کپڑے، اوپر سے بیماری، پورا جسم چھلنی. اور جب کوئی کان قریب کر کے سنتا وہ کہہ رہا ہوتا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. ایک دن کسی نے ہمت کر کے ناک پہ کپڑا رکھ کے بدبو کا برداشت کر کے اس سے پوچھا یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. کس بات پہ پڑھ رہا ہے؟ اس بات پہ پڑھ رہا ہوں اللہ نے ایمان تو دے رکھا ہے. اسی گل گل نال اپنے رب نال رسے پے ہوندے ہیں. ایمان نال دسیا ہے رس دے ہاں یا نہ رس دے؟ ہاں یہ چھوڑ دو. الحمدللہ تملأ المیزان. میرے آقا فرماتے ہیں تو چاہتا ہے نا کہ روز قیامت تیری نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے، تو فرمایا اس کو وزندار کرنے کے لیے بڑا سوکھا، سادہ، آسان وظیفہ ہے الحمدللہ. بات کو میں سمیٹنے لگا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات تھوڑی مشکل ہے، تھوڑی مشکل، طالب علم جلدی سمجھ جائیں گے. دوسری بات بڑی آسان ہے اور بڑی لذیذ ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری قبیلہ ہے. اشعری کیا ہے؟ یہ وہ غلام علی، یہ وہ عزت والا قبیلہ ہے اور مرتبے والا قبیلہ ہے. سنو، پورے قبیلے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی اونچی بات کر دی تھی. امام حسین کے بارے میں آقا نے کہا تھا حسین منی وانا، کہا تھا نا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سگواں یہ جملہ رحمت عالم نے پورے اشعری قبیلے کے بارے میں کہا تھا. اشعریون منی وانا منہو. میرے آقا نے فرمایا اشعری قبیلہ، ظاہر ہے اس میں بوڑھے بھی ہیں
اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بیبیاں بھی ہیں، پورے قبیلے کا ذکر کر کے فرمایا یہ سارا قبیلہ مجھ سے ہے، میں اس پوچھنا ہے کیوں؟ سمجھ ادھی گل ہو سی نا بھائی سبحان اللہ بھائی حضور فرمایا اے میرے چونتے میں نہ تھوا، کوئی گل آئی نہ تا نا وہ سمجھیں اور جہاں الحمدللہ کا ورد شروع کرنا ہے، جہاں چھینک کے بدلے میں یرحمک اللہ کہنا ہے، جہاں میزان بھرنے کے لیے الحمدللہ کہنا ہے، یہاں اس عمل کو بھی شامل کریں۔ بہت دھیان دیں دوستو، آقا نے فرمایا اشعری قبیلہ مجھ سے، میں اس سے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی ریزن اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، آقا کریم کو پتا چلا جب حالات کمزور ہو جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے یا قحط پڑ جاتا ہے، یہ اشعری قبیلے والے بڑی مینجمنٹ والے ہیں، بڑی مینجمنٹ والے ہیں۔ ان کی مینجمنٹ کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ آقا نے کو پتا چلا کہ اشعری قبیلے کے جتنے گھر ہیں، سارے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، سارے گھروں والے ایک جگہ پہ صبح کو دوپہر کو جو ٹائم ہے کھانے کے، سارے گھروں والے اپنے اپنے گھروں سے روٹی، پانی، سالن، ترکاری، کھجورے، جس کے پاس جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیتے ہیں، سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کے وہ کھاتے ہیں۔ رحمت عالم کو یہ ادا اس لیے پسند آئی کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ برادریاں کمزور بھی ہوندے نہیں یا نہیں، اور انہوں نے جا کے نہیں دیا کہ ان کی عزت پر حرف آئے، سمجھ آئی؟ انہوں نے طریقہ بنایا، یہ خوبصورت بہانہ بنایا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کون لایا، کیا لایا، کتنا، اور کوئی بھی بھوکا ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اشعری قبیلہ مجھ سے ہے اور میں، ہوں دسو ایک کام بھی کوئی مٹھا شروع کریے خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی تدبیر کے ساتھ، مصطفیٰ کریم کی روح پاک سے فیض لینے کے لیے خدمت کا جذبہ عام کر۔ یہ ابو مالک اشعری اسی اشعری قبیلے کا ایک مرد ہے۔ طالب علم اور زیادہ توجہ کریں گے، حدیث سادہ سی ہے لیکن اس کا معنی سمجھنے میں تھوڑی توجہ اور دھیان دینا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث وہی ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، جو عربی میں نے پڑھی، اس کا معنی سنیے، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ اس کے اجر کو اگر ایک جسم میں بدل دیا جائے، جڑا اس کا ثواب لبنا، الحمدللہ فرض کریے بھئی او ثواب ایک جسم وچ بدل گیا، سمجھ آ گئی؟ اس ثواب کو، اس اجر کو اگر ایک جسم میں بدل دیا جائے، ایک صورت میں بدل دیا جائے، ایک شکل اور ایک شیپ میں کنورٹ کر دیا جائے تو اس سے میزان بھر جائے گی۔ اب ایک ہے الحمدللہ اور ایک ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس سے مراد یہ ہے اللہ کی پاکی، الحمدللہ سے مراد اللہ کی تعریف، سبحان اللہ سے مراد اللہ کی پاکی۔ سنو، بہت دھیان سے سنو، جب آپ نے کہا الحمدللہ اور جب آپ نے کہا سبحان اللہ، سنو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ اعلان کر دیا، آپ نے یہ اعلان کر دیا اللہ کی ذات کے بارے میں
کوئی بھی کوئی برائی کرتا ہے اللہ اس سے پاک ہے، اور جب کہا الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور کائنات کی ہر خوبی اللہ کی ذات میں چمک رہی ہے۔ اور عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے احتیاطاً کہا رضی اللہ عنہ، کیونکہ کنفرم نہیں کہ خود صحابی ہیں یا نہیں، لیکن اس گل تو یہ نہیں سمجھنا میں جیڑا صحابی نہ ہوئے انہوں رضی اللہ عنہ نہیں آکھنا، سمجھ آئی نا؟ قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا مہربان رب کہہ رہا ہے مہاجر بھی، انصار بھی، اور ان صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلنے والا کوئی امتی بھی، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ عمر بن شعیب یہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، اور ابو کہتا ہے میں اپنے باپ سے سنا۔ عمر بن شعیب کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا اور میرے باپ نے اپنے باپ سے۔ وہ عمر بن شعیب دا کے لگا دادا، وہ دادا روایت کرتا ہے۔ عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے روایت کیا۔ بہت توجہ، یہ ضرور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے، اور آج کی گفتگو کا آخری جملہ ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اج کل اسی مہنگائی تے خرچے تے ہر معاملے چ اوکھے ہاں یا نہیں؟ بس اگر اوکھے ہاں تے پھر سنو، عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جیڑے ٹر جاندے نے انہوں نے بھی جا کے سنیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ تحفہ انہوں سپیشل انہوں تحفہ۔ توجہ، عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام سبحان اللہ کہا، گویا اس نے 100 حج کر لیے۔ سمجھ آؤں دی پئی؟ اتنے کمرے بیٹھے آسے نماز تو پہلے ایک سنگی پہ آدھا ہوں جناب دعا کرو کوئی ہمت ہوئے ہوں حج کر لئیے۔ وہ دوجہ سنگی پہ آدھا اگلے سال حج جڑا ہونا نا وہ ڈالرنا چاہنا۔ تمہیں پتہ اس گل دا ڈالر آج یہ پاکستانی کرنسی یہ گورنمنٹ اعلان کیتا، بدل بھی سکتا، لیکن ہوں تک یہ اعلان ہے کہ پاکستانی کرنسی چ حج دے پیسے جمع کدے وچ ہونے؟ ڈالرنا چاہنے۔ تو دوجا سنگی انہوں پہ آدھا بھائی وہ کو ڈالرنا دا جگاڑ ہون تو بنانا شروع کر دے، اور اصل جگاڑ یہ ہے، سنو بہت دھیان دینا، یہ بات کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، دھیان دینا۔ جس عمل کے بدلے میں نے کیا لفظ بولا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ثواب بولیں، جس نیکی کے بدلے اللہ کے حبیب حج کا ثواب بولے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف نبی پاک خوش نہیں کر رہے، یہ عمل فرمانے کے بعد جب تو اس پہ عمل کرے گا اللہ زندگی میں کسی موقع پر یا عمرہ یا حج لکھ لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ انجے نہیں بھائی، انجے نبی پاک فرما دے۔ آپ اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اتنے 100 نیکیاں ملے گی، اتنا یہ ملے گا، اتنا یہ ملے گا، نامینیٹ کیا عمرہ یا نامزد کیا حج، اس میں دراصل حضور خاموشی سے بتا رہے بھائی آج کردہ روی جگاڑ لگ ویسی۔ اشراق کی نماز کون سی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں کہ جو اشراق کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اسے، سمجھ آئی؟
عمرہ اور حج کا ثواب دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جو پابندی سے اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ اسے زندگی میں توفیق عطا فرمائے۔ تے اے توفیق پیسیاں نال نہیں ہوندی، کڑینا بالکل نہیں، سمجھ آئی؟ ساڈے لوکے دی مثال ہے کہ نہیں، ایک بندے دے پیسے بہت ڈھیر ہو گئے، انہاں آکھیا بینک والیاں میں تیرا عمرے دا ٹکٹ نکل آیا، اس آکھے بھی وچ ہی پا دے۔ ہائے بس مجھ سے پوچھنا نہیں بعد میں آپ نے وہ کون بندہ تھا، ہاں بالکل نہیں پوچھنا۔ توجہ سنیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام سبحان اللہ کہا وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو 100 حج کا ثواب عطا کیا، اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام الحمدللہ کہا، آقا نے فرمایا وہ یہ سمجھے، یعنی وہ یقین کر لے کہ اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا کے اگلے حصوں تک پہنچانے کے لیے آرمی چلی گئی ہے، فوجی نکل گئے ہیں، اور یہ جو الحمدللہ کہہ رہا ہے آقا فرماتے ہیں وہ یقین کر لے الحمدللہ کہنے کی برکت سے اللہ اس کے کھاتے میں جو ثواب لکھوائے گا، فرشتوں سے کہے گا لکھو کہ قاری نصر اللہ صاحب نے 100 گھوڑے جہاد کرنے والوں کو تحفے میں دیے۔ کتنے گھوڑے؟ 100۔ بات مثال ہی ہے نا گھوڑے کی، ورنہ اس زمانے میں جو اور چیزیں ہیں اس کے لیے وہ جو خدمت کر رہا ہے جہاد کرنے والوں کی، غازیوں کی، اللہ کے لیے جہاد میں نکلنے والوں کی جو خدمت کر رہا ہے، تو آ جاؤ سبحان اللہ الحمدللہ۔ بس اب جو میں اس ساری بات کو آپ کے فائدے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پورا سیٹ بھی حضور کی زبان سے نکلا۔ ویسے تو ہم نے الگ الگ سنا نا سبحان اللہ الحمدللہ، اور استغفار کا اللہ نے حکم دیا، حضور نے حکم دیا، اب ہم نے وہ ساری بات جوڑ دی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ بس اس کو پکڑ لیں، مضبوط پکڑ لیں، جتنا پیڈا پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں، 100 بار یا 101 بار اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر رہتے ہوئے، اسی ہنگام میں، اسی مہنگائی، اسی نفسا نفسی اور اسی ملکی حالات کی انتشاری کیفیت میں اللہ کس طرح عزت سے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ لکھا ہوا موجود ہے، جن دوستوں نے لینا ہو وہ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ دادا جی نے بھی یہ بیان کیا، والد گرامی نے بھی یہ بیان کیا، بہت سے پرانے پیر بھائی باقاعدہ اس کے عمل کرنے والے ہیں۔ اکثر دوست فجر کی سنتوں کے درمیان پڑھتے ہیں، کوشش کریں وہ وقت، اگر اس میں نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن چھوڑے نہیں۔ حج کا بھی انتظام ہوگا، اور معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں اللہ ان کے معاملے میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ فجر کا وقت اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا فجر کے لمحوں میں اور گھڑیوں میں حضرت میکائیل جو روزی تقسیم کرنے والا فرشتہ ہے وہ اپنی فوج کو لے کر زمین پر اتر آتا ہے اور روزی کے الاٹ نامے تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جب میکائیل اور اس کے فوج کا پسندیدہ وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ یہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو رب کریم
اس نام پاک کی برکت سے روزیوں میں اور رزق میں اضافے فرما دے گا۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے سب کے لیے ایصال ثواب۔ میرے علم میں صرف ایک بندہ اس ہفتے میں ہے، مظفر کے ڈیرے سے وہ بی بی فوت ہوئی ہیں، وہ میرے علم میں ہے۔ اگر کوئی اور بھی اپنے گاؤں سے علاقے سے دنیا سے چلا گیا، یہ آپ اپنے ذہن میں نام رکھ کر اور عالم اسلام سے جتنے لوگ گئے سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کی دعا۔ برحمتک جزاک اللہ۔